صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم سب کو حفظ و امان میں رکھے. آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیغام جمعہ میں دعا کے سلسلے سے دعائے کمیل کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مولا متقیان نے ہمیں اور آپ کو ودیت کی ہے. جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، مومنین دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں جہاں بھی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے جتنے بھی ہمارے شیعان حیدر کرار محاذ پر ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، چونکہ پروردگار عالم دعاؤں کو کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں. ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. جب اللہ نے پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے، تو پھر یقین بھی ہمیں کرنا پڑے گا پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو ضرور مستجاب کرے گا. لا یملک الا الدعاء، چونکہ دعا قبیلی کے الفاظ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کرنے کے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، یہ سب الفاظ ہیں کہ جو ہم اور آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے تیری نعمت جو ہے وہ نقمت یعنی عذاب میں بدل جاتی. مثلا پیسہ خود ایک نعمت ہے، مگر یہ پیسہ اگر عذاب میں بدل جائے تو یہ پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عذاب ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو نعمت ہیں، مگر اس کو اگر ہم غلط راستے کے اوپر استعمال کریں گے، غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہی نعمت جو ہے وہ نقمت میں بدل جائے گی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے ہماری دعائیں روک دی جاتی ہیں، یعنی حبس کر دی جاتی ہیں. یعنی اگر کسی نے اپنے سر پر چھت بنا لی ہے تو کیسے چڑھے گا جب تک چھت ہٹے نہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے گناہوں کی چھت بنا لی ہے اپنے سروں پر، تو اس چھت کو توڑنا پڑے گا تاکہ دعا جو ہے سدرۃ المنتہا کے لیے روانہ ہو سکے. اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کو ذہن میں لا کر اللہ کی بارگاہ میں مل کر کہیں، اگر تو بہت اچھی بات ہے اجتماعی شکل میں یا پھر انفرادی شکل میں اکیلے الون، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تمام گناہوں کو اپنے ذہن میں لا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تاکہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو بہت جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت قسم کی بلائیں جناب نازل ہوئیں، تو ان بلاؤں کو دور کرنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اسی دعائے کمیل میں مولا متقیان نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جب ناراحت ہوتے ہیں تو ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ ٹائم لگ جاتا ہے یا اس کو راضی کرنے میں، اس کو ٹریک پر لانے میں، مگر اللہ کے لیے مولا متقیان نے دعائے کمیل میں فرمایا یا سری الرضا اغفر من لا یملک الا الدعاء. یا سری الرضا، یہ جو لفظ ہے، اے وہ اللہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم وہ ہے کہ جس کو منانے کے لیے 1-2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں میں خالی بس اپنے تصورات میں گناہوں کو لے کر آئیں اور لانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی زبان خالص سے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو ایک مرتبہ یہ اپنی نعمتوں کو بھی جو کم ہو جاتی ہیں بڑھانے کا طریقہ ہے استغفار کے ذریعے سے. اور دعاؤں کو جناب ہم نے اس سے پہلے والے خطبے میں، پہلے والے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومنین دعائے کمیل کے ذریعے سے ایک دعا ہے بہت امپورٹنٹ جو مولا متقیان سے منسوب ہے، وہ ہے دعائے سمنی قریش. دعائے سمنی قریش بڑی امپورٹنٹ دعا ہے،
اس دعا کو مولا متقیان اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے جب ان دعاؤں کو مولا متقیان کو پڑھتے ہوئے سنا تو اس کے سلسلے میں جب پوچھا تو مولا متقیان نے فرمایا یہ میرے شیعان حیدر کرار کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کو صرف شیعہ ہی اگر پڑھیں بہت جلد ان کی مصیبتیں دور ہوں گی، آفتیں تمام ہوں گی اور نعمتوں میں ماشاءاللہ سے اضافہ ہوگا، اور پھر وہ سکون اور اطمینان کی زندگی جناب والا کر پائیں گے۔ تو خدمت بھی آپ کیس کریں کہ دعائے ثمانیہ قریش جس میں مظلومیت جناب زہرا کا ذکر ہوا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو جو شکستہ ہوئے ہیں، کچھ لوگ بولتے کہاں ہیں، نہیں ملتا، یہ سب اسی انداز کی تھی کہ مولا متقیان سے ڈائریکٹ یہ دعا آئی ہوئی ہے، جس میں باقاعدہ مولا متقیان نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اسقطو ہو، جنہوں نے جناب زہرا کے بطن مبارک میں جو بچہ تھا اس کو ظلم کے ذریعے سے، ستم کے ذریعے سے، حملے کے ذریعے سے صدق ہونا پڑا اور صدق ہو گیا۔ اللہ ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرے اور عذاب سخت کرے۔ آخر میں مولا متقیان کی جو دعائے ثمانیہ قریش میں ایک الفاظ ہیں، اس سے آپ درد کا اندازہ لگا لیں کہ مولا متقیان کے یہ الفاظ جس کو کہا گیا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اللہم عذب عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین۔ کیا ترجمہ اس کا اپنے مومنین، اپنے بچوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، جن لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے، در کو جلایا ہے، پسنیوں کو توڑا ہے، اماموں کو الگ کیا ہے، جو ان کا حق تھا چھینا ہے، ان کے اوپر عذب، ایسا عذاب نازل کر، عذاباً، اور ایسا سخت ترین عذاب ہو، یستغیث منہ اہل النار، جس سے جہنم کے لوگ فریاد کرنے لگے۔ یعنی جہنم کتنی خطرناک جگہ کا نام ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے خود کا وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں جلنے والی چیزیں ایندھن، لکڑی اور پٹرول نہیں ہے، بلکہ خود انسان ہیں اور پتھر ہیں، یہ 2 چیزیں جناب والا جلیں گی۔ اور ذرا سوچیں، جب یہ پتھر اگر جلنا شروع کر دے تو کون سی چیز بجھائے گی؟ جب خود انسان جلنا شروع کر دے تو کون سی چیز بجھائے گی؟ چونکہ موت صرف یہاں تک ہے سوسائڈ، مگر وہاں جانے کے بعد وہ موت بھی اگر مانگیں گے دشمنان اہل البیت، دشمنان الہی، دشمنان رسول، دشمنان اسلام، تو ان کو موت نہیں آنے والی ہے۔ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و حی لا یموت۔ کبھی آپ نہیں تھے، ایک مرتبہ دنیا میں آئے ہوئے، پھر ایک مرتبہ موت آئے گی، اس کے بعد موت کے بعد پھر آپ کو زندگی ملے گی، اس کے بعد پھر موت کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی قبر میں جانے کے بعد یا جلانے کے بعد، جیسے بھی جو بھی جس کی رسوم و رسم و رسومات ہیں، اس کے بعد پھر جو ایک مرتبہ زندگی جو ملے گی انسانوں کو، اب اگر اچھا کیا ہے تو ہمیشہ الحمدللہ خالدین خالدون کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہتر سے بہتر رہیں گے، اور اگر گڑبڑ کیا اگر ہے تو پھر معاملہ بہت جناب والا خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے اس سے اب اندازہ لگائیں کہ مولا متقیان کو کتنا زخم اور کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب نازل کر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ جس سے فریاد کرنے لگے اہل جہنم۔ تو دوستو عزیزو، یہ دعائے ثمانیہ قریش ہے، اس کو بھی جناب والے دعائے ناد علی کبیر ہے، اس کو بھی پڑھیں، حدیث قصہ ہے، اس کو بھی پڑھیں، کیونکہ ابھی جس مرحلے سے ہمارے مومنین لبنان کے خصوصیت کے ساتھ جو گزر رہے ہیں، بہت سخت ترین مرحلہ ہے۔ آج صبح کی نیوز میں دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے نظر آئے 100 F-16 کے ذریعے سے جناب اس نے 100 پلین کے ذریعے سے حملہ کیا، 100 پلین۔ اب ذرا سوچیں، چھوٹا سا لبنان ہے، بہت بڑا ملک بھی نہیں ہے، 15 لاکھ شیعہ ہیں صرف، اور اس میں جناب 100 پلین سے حملہ کرنے کا مطلب معنی رکھتا ہے کہ اب بتائیے کہ تقریباً بچتا کیا ہے، بچے گا کیا؟ تو مومنین اس وقت بہت سخت ترین مراحل سے گزر رہے ہیں، بہت سخت ترین امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے غزہ کے اندر میں جو مسلمین ہیں، مومنین ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بڑے سخت ترین مراحل سے گزر رہے ہیں۔ چل جائے کہ انشاءاللہ کامیابی ہمیشہ جو ہے مظلوموں کو ہوتی ہے۔ ظالم تھوڑے دیر کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھل کود بچا لیتا ہے، مگر وہ نیست نابود ہونا اس کے مکمل طریقے سے نصیب میں ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ بہت زبردست ہوا ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھا گیا کہ اتنا زیادہ
کوئی مسئلہ ہو کہ اتنے دن تک تمام دنیا میں ہلچل مچاتا رہے. یعنی 7 اکتوبر سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور ابھی 7 اکتوبر جناب تمام ہوا ہے. 1 سال تقریباً ہو گیا. 1 سال ہونے کے بعد دنیا میں آج فلسطین کے سلسلے میں، اسرائیل کی اصلی شکل کے سلسلے میں، زائنسٹ جو یہودی ہیں ان کی اصلی شکل بیان کی جاتی تھی بہت سے پلیٹ فارم سے، مگر لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لوگ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اور اسی انداز سے جو پھر ایران نے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن اور یہ قرارداد اور محکوم کرنا، اور ہم بہت کیا نام ہے شبھ چنتک ہیں، بہت ہمیں فکر ہے، یہ سب چیزوں سے اسرائیل کو وہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ وہ کسی کی سنتا تک. تو وہ اتنا نیڈر ہو چکا ہے کہ جو وہاں کا جنرل سیکریٹری ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کو اسرائیل میں آنے کی پابندی لگا دیا اس نے. آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے لگایا. تو اب بتائیے دنیا کے تمام جتنے جو بڑے ممالک ہیں جو ویٹو وغیرہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ بالکل کوئی ایکشن نہیں ہے. تو اب جو زبان وہ سمجھتا ہے، تو اس کو امام خمینی نے بہت پہلے کہا تھا، اسرائیل فقط زبان زور میں فہم ہے. اسرائیل جو ہے وہ صرف طاقت کی زبان کو سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زبان جناب اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو عزیز و دوستو، جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، جو اس نے کمانڈرز یا مثال آغا حسن نصر اللہ وغیرہ کو شہید کیا تھا، اس کے جواب میں جو 400 میزائلیں چلی ہیں کہ آج تک اسرائیل کے تاریخ میں اس انداز سے نہیں ہوا تھا. برسات کی طریقے سے مکمل آسمان سے پورے دنیا والوں نے دیکھا میزائلوں کا گرنا، وہ ایک عجب منظر تھا. اور یہ تاریخ میں جناب ثبت ہو جائے گا، اور ثبت ہو گیا. اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور حملہ کرے. یہ اگر مضبوطی نہیں ہوتی، یہ ایک درس ہے تمام دنیا والوں کے لیے، جو کسی کو بھی اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، مگر جب ایران کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ دم دبا کے جناب خاموشی کے ساتھ کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو شریف اور مظلوم دکھانے کی کوشش کرتا ہے. مگر دنیا والے پہنچ اور سمجھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا کام ہوا، یہ آخری جملہ ہے اس سلسلے کا آج کی خطبہ جمعہ میں، کہ شیعت کے سلسلے میں ابھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر تحقیق شروع ہو گئی ہے. چونکہ 73 فرقے تھے اور مسلمانوں نے بھی اپنے تمام فرقوں کی اصلی چہرے جناب اتفاق سے اس دفعہ دیکھے. 1400 سال سے وہ سننے کو تیار نہیں تھے، وہ اپنی مسجدوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے. مگر کیا کہنا، دیکھیے تقریباً ادو شود سبب خیر اگر خدا بخواد. فارسی کا ایک جملہ ہے، دشمن بھی کبھی سبب خیر ہو جاتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے. یہ دشمن نے بنایا تھا یوٹیوب، یہ دشمن نے بنایا تھا سوشل میڈیا کے تقریباً تمام چیزیں جو آپ فیس بک اور ٹویٹر اور جیسے یوٹیوب اور وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے کام کے سلسلے میں بنایا تھا. آج شیعت کے سلسلے میں جو تحقیق ہو رہی ہے اور جو بات ہو رہی ہے، جو بہادری کی بات ہو رہی ہے، جو ماشاءاللہ سے حقیقت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے بہت سے یوٹیوب ہندو چینلز دیکھے جس میں زبردست انداز سے جناب گفتگو ہو رہی ہے شیعت کی حقانیت کے اوپر، شیعت کی صداقت کے اوپر، شیعت کی شجاعت کے اوپر، شیعت کی سچائیوں کے اوپر، کہ جو دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے بہت سے ہمارے علماء ہیں، برادران، کہ جو جناب حق گو ہیں، اب وہ اس بات کو اپنی زبان پر لے کر آ رہے ہیں کہ حقیقی مسلمان تو جو ہے وہ ایک ہی نظر آ. جیسے کہ اجمیر شریف کے جو قدی نشین انہوں نے کہا کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی. یہ سب بولنا کیا آسان ہے، یہ کبھی کوئی بول سکتا تھا یا کوئی سن سکتا تھا، مگر اس جنگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مکمل طریقے سے، تو اس لیے سوشل میڈیا کا مکمل طریقے سے استفادہ کیجیے، اور جو کچھ کر سکتا ہے سوشل میڈیا کی خدمت کے ذریعے سے مکمل طریقے سے میدان میں آئے. شیعت کا ڈیفینیشن ایک بہت شارٹ لفظ میں بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ایک دوسرے جو بہت سے آفیسز میں کام کر رہے ہیں، دکانوں میں کام کر رہے ہیں، تو لوگ شیعت کے سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے تو آپ
دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہو گیا ہے لفظ شیعہ، ورنہ پرانے زمانے میں تو لفظ شیعہ کو اب استعمال کرنے کے بعد ڈیفینیشن دیتے تو کوئی سمجھنے کو تیار بھی نہیں تھا، وہ تو یہ کیا چیز ہے، یہ فضول کی بات ہے، مگر آج حقیقت جب ان کو نظر آ رہی ہے تو وہ پوچھ رہے۔ تو شیعت کے سلسلے میں اپنے نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی مجھے شیعہ کسے کہتے ہیں اور اہل سنت کسے کہتے ہیں، مسلمان کے دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ سنی اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قرآن کو مانے، اور رسول کے بعد ان کے دوست یعنی صحابہ کو مانے، صحابہ مطلب دوست، صحابہ کو مانے، اس کو بولتے ہیں اہل سنت۔ اور صحابہ کا ووٹنگ کے ذریعے سے رسول اللہ کے بعد پبلک نے بنایا، جبکہ جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک کسی بھی 1,24,000 پیغمبر کو ووٹنگ سے نہیں بنایا گیا۔ یہ اہل سنت کی بہت شارٹ تعریف۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قرآن کو مانے، کعبہ کو مانے، اور رسول کے بعد ان کی جو فیملی ہے، بلڈ ریلیشن، ان کے جو نائبین ہیں 12 عدد، جس کی تعداد بھی بتائی ہے، جس کا نام بھی بتایا ہے، اور جن سے متمسک رہنے کے لیے، اس سے ملے جڑے رہنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ ان کی دو کوالٹی ہے، ایک تو بلڈ آف پروفٹ محمد ہیں، دو کوالٹی میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ یہ سب انوسنٹس ہیں، یعنی سب معصوم ہیں، ان کے دامن پر ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں ہے، انہوں نے مکروہ بھی کوئی کام انجام اس دنیا میں نہیں دیا۔ یہ جو 12 امامان ہیں، رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ کے سیکسیسر، رسول اللہ کے نمائندے۔ اور دوسری جو ان کی خصوصیت ہے شیعوں کے اماموں کی رسول اللہ کے بعد، کہ وہ ایسے عالم ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی شاگرد نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہو، اور کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ یہ اس سوال کا جواب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو شیعوں کے جو نائب ہیں رسول اللہ کے، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے اپنے زمانے کے عالم ہوتے ہیں، اور گناہ کا دھبا ان کے دامن پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حزب اللہ کے لیے جو کہتے ہیں کہ بہت سے مثال کے طور کے اوپر دشمنان اسلام و دشمنان اہل البیت جو ہے، جن کو ہضم نہیں ہو رہا حزب اللہ، ان کے لیے صرف ایک بات بتا دوں، وہ ٹیررسٹ اس لیے نہیں ہے چونکہ وہ لبنان میں جو گورنمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر میں کافی ممبران ہیں جو حزب اللہ کے ہیں، اور کافی منسٹرز ہیں جو حزب اللہ کے ہیں، اور سوشل ورک تو انہوں نے اسکول کے لیے، اور اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے، اس کے بعد بہت سے جاب کے لیے بہت کچھ کر کے رکھا ہے عوام کے لیے۔ تو جو الیکٹڈ ہوں باقاعدہ عوام کی طرف سے ان کے نمائندے، ان کو آپ کیا ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی اٹھے تو اگر اس کو ٹیررسٹ کرے گا، تو جن ملکوں میں انقلاب آیا ہے اور جنہوں نے آکوپائیڈ کیا تھا ان کو باہر نکالا ہے، تو پھر وہ سب ملک والے بھی ٹیررسٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ شارٹ جواب ہے، آپ حضرات ہمارے مومنین، ہمارے نوجوان خصوصی اس کو سمجھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ سوال بہت کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ آپ جواب آپ خدمت انجام دے سکتے ہیں، مکمل طریقے سے میدان اتری، جیسے کہ آقا خامنہئی نے فرمایا، مستحب نماز اور تعقیبات سے زیادہ ثواب ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اپنی بھی خدمات آگے لے کر آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آئندہ ہفتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔